اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفت مشبہ کے متعلق سبق چل رہا تھا۔ فوائد پڑھ رہے تھے، 3 فوائد پڑھے تھے، آج چوتھا فائدہ پڑھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اضافت الصفت المشبہۃ الی معمولها لا تکون الا لفظیۃ۔ صفت مشبہ کی اضافت اپنے معمول کی طرف یہ صرف اضافت لفظی ہوتی ہے، اضافت معنوی نہیں ہوتی۔ لأنها لا تکون الا للحاضر، کیونکہ یہ اضافت صرف اور صرف حاضر، زمانہ حاضر کے لیے ہوتی ہے۔ 5واں فائدہ، تفترق الصفت المشبہۃ عن اسم الفاعل من 10 وجوہ۔ صفت مشبہ کا فرق اسم فاعل سے 10 وجوہ سے ہے، یعنی 10 فرق ہیں۔ صفت مشبہ اور اسم فاعل کے درمیان 10 فرق ہیں۔ پہلا فرق، انہ یصاغ من المتعدی واللازم، وہی لا تصاغ الا من اللازم۔ اسم فاعل متعدی اور لازم دونوں سے آتا ہے۔ ضربہ متعدی، اس سے آتا ہے ضاربون۔ خوب، شرفہ لازم ہے، اس سے آتا ہے مثلا شریفون۔ خوب، اسم فاعل فعل لازم اور متعدی دونوں سے آتا ہے۔ واہیا لا تصاغ الا من اللازم، اور صفت مشبہ نہیں بنتی مگر فعل لازم سے، صرف فعل لازم سے۔ دوسرا فرق، انہ یکون للازمنۃ الثلاثۃ، اسم فاعل تینوں زمانوں کے لیے آتا ہے، ماضی، حال اور استقبال۔ واہیا لا تکون الا للحاضر، اور یہ صفت مشبہ نہیں آتی مگر زمانہ حاضر کے لیے۔ تیسرا فرق، انہ لا یکون الا مجاریا للمضارع، اسم فاعل مضارع کے قائم مقام ہوتا ہے، مضارع والے احکام اس پر جاری ہوتے ہیں صرف، یعنی اور احکام جاری نہیں ہوتے مگر یعنی وہ مضارع کی طرح استعمال ہوتا ہے، صرف اور صرف مضارع والے احکام جاری ہوتے ہیں۔ واہیا تکون مجاریۃ للمضارع، اور یہ صفت مشبہ مجاری مضارع بھی ہوتی ہے، جیسے منطلق اللسان، وغیر مجاریۃ، غیر مجاریہ بھی ہوتی ہے۔ وهو الغالب، اور وہ غالب ہے۔ یعنی صفت مشبہ قلیل طور پر فعل مضارع کے قائم مقام آتی ہے، یعنی فعل مضارع والا عمل کرتی ہے، لیکن اکثر طور پر اور غالباً فعل مضارع والا عمل نہیں کرتی، جیسے ظریفٌ، جمیلٌ۔ سمجھ آئی بات کی؟ واضح ہے۔ چوتھا فرق، انا منصوبہ یجوز ان یتقدم علیہ، اسم فاعل کا منصوب اسم فاعل پر مقدم ہونا جائز ہے۔ جس کو اسم فاعل نصب دیتا ہے وہ اسم فاعل پر مقدم ہو سکتا ہے، جیسے زید عمرا ضارب، عمرا ضارب کا منصوب ہے، معمول ہے، یہ اس پر مقدم ہے۔ لیکن ولا یجوز ان یتقدم منصوبها علیہا، لیکن صفت مشبہ کا منصوب صفت مشبہ پر مقدم نہیں ہو سکتا، جیسے زید وجہہ حسن نہیں کہہ سکتے، یعنی وجہہ حسن کا معمول ہو، منصوب ہو حسن، اس کو نصب دے رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 5واں فرق، ان معمولہ یکون سببیا و اجنبیا،
اسم فاعل کا معمول سببی بھی ہو سکتا ہے اور اجنبی بھی ہو سکتا ہے، اس کا معمول، لیکن لا یکون معمولها الا سببیا، لیکن اس کا معمول صفت مشبہ کا معمول ہمیشہ سببی ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں زید حسن وجہہ اویل وجہ، سببی اور غیر اجنبی کا کیا مطلب ہے؟ سببی کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک عائد ہوتی ہے، ضمیر ہوتی ہے، ہاں ضمیر ہوتی ہے جو پلٹ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ سبب ہے ایک قسم کا، اس کا رابطہ ہے، ربط ہے، یعنی اس میں ایک رابط ہوتا ہے، یوں کہیں آپ۔ لیکن اجنبی جو ہے اس کے ساتھ ضمیر نہیں ہوتی۔ زید حسن وجہہ، یہ ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے زید کی طرف، ہاں یعنی زید جس کا چہرہ حسن ہے، اور اس طرح کہہ سکتے ہیں زید حسن الوجہ یا حسن الوجہ، اصل میں تھا الوجہ منہ، وَيَمْتَنِعُ زَيْدٌ حَسَنٌ عَمْرًا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ کہا جائے زید حسن عمرًا، کہ ضمیر اپنا صفت مشبہ پر الف لام بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کیا ہے اپنے ما بعد کو، اپنے معمول کو نصب بھی دے، یا اس کے معمول کے ساتھ جو ہے ضمیر نہ ہو، یا اس کے معمول کے اوپر الف لام نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی رابط نہ ہو اس میں، تو ایسا نہیں ہے، ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ وہ جو وجوہات انہوں نے بیان کی تھیں غالباً سیوطی میں آتی ہیں، ان میں سے جو ممنوع وجوہات ہیں ان میں سے یہ ایک وجہ تھی کہ زید حسن امرن، کہ یہ صورت وہ ہوتی ہے کہ جب صفت مشبہ الف لام کے بغیر ہو اور اپنے معمول کو نصب دے، یہ وجہ ممنوع تھی، اسی لیے کہ اس میں تقویت اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہ لا یخالف فعلہ فی العمل، چھٹا فرق یہ ہے کہ اسم فاعل اپنے فعل کے عمل میں مخالف نہیں ہوتا، لیکن وایا تخالف فعلہا، صفت مشبہ عمل میں اپنے فعل کے مخالف ہوتی ہے۔ فإنہا تنصب مع قصور فعلہا، کیونکہ یہ صفت مشبہ جو ہے نصب دیتی ہے جبکہ فعل نصب نہ دے۔ کیا مطلب؟ چاہے صفت مشبہ کا فعل نصب نہ بھی دے رہا ہو، یہ نصب دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس بات کو مزید ایک وضاحت کرتا ہوں۔ پیچھے آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ اس میں فاعل فعل لازم سے بھی بنتا ہے اور فعل متعدی سے بھی بنتا ہے۔ اگر اس میں فاعل فعل لازم سے ہے تو صرف لازم والا عمل کرے گا، یعنی صرف اس میں فاعل کو رفع دے گا۔ اگر اس میں فاعل فعل متعدی سے ہے تو اپنے فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کو نصب بھی دے گا۔ لیکن صفت مشبہ جو ہے وہ صرف اور صرف فعل لازم سے بنتی ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل لازم صرف اس میں اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب نہیں دیتا، جبکہ صفت مشبہ اپنے فعل لازم کے برخلاف مفعول کو نصب بھی، تو لہٰذا صفت مشبہ عمل میں اپنے فعل کے مخالف ہو سکتی ہے، اس میں فاعل نہیں ہو سکتا۔ آئی بات سمجھ؟ ہاں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وَاَیَ تُخَالِفُ فِعْلَهَا، کہ صفت مشبہ اپنے فعل کے مخالف ہوتی ہے عمل میں، فَإِنَّهَا تَنْصِبُ، یہ صفت مشبہ نصب دیتی ہے مع قصور فعلہا، جبکہ اس کا جو فعل ہے وہ قاصر ہے نصب دینے سے۔ کیوں؟ لازم ہے، لازم مفعول بھی کو نصب نہیں دیتا۔ ساتواں فرق انہ یجوز حذفہ و بقاء معمولہ،
ساتواں فرق یہ ہے کہ اس میں فاعل کو حذف کرنا جائز ہے اور اس کے معمول کو باقی رکھنا جائز ہے، جبکہ صفت مشبہہ میں ایسا نہیں ہے۔ آٹھواں فرق کہ انہ لا یقبح حذف موصوف اسم الفاعل، اسم فاعل کے موصوف کو حذف کرنا قبیح نہیں ہے، وَإِضَافَتُهُ إِلَى مُضَافٍ إِلَى ضَمِيرِهِ، اور اس کو ضمیر کی طرف مضاف کرنا، یعنی اس میں فاعل کے موصوف کو حذف کر دیں اور اس میں فاعل کو مضاف کر دیں اس کی ضمیر کی طرف، یہ جائز ہے، قبیح نہیں ہے۔ جیسے مررتو بمکرم عدوہ، مکرم عدوہ، اب عدو کو جو ہے مضاف کیا گیا ہے ضمیر کی طرف۔ وَيَقْبَحُ مَرَرْتُ بِحَسَنِ حسن واجہی، حسن واجہی کہنا کبھی ہے، یعنی حسن کو وجہ کی طرف مضاف کرنا، یعنی صفت مشبہہ کو مضاف کرنا اس اسم کی طرف جو ضمیر کی طرف مضاف ہے، جائز نہیں ہے، یعنی مررتو بحسن واجہی کہنا جائز نہیں ہے، قبیح ہے۔ یعنی نواں فرق ہے کہ انہ یفصل مرفوعہ و منصوبہ، اس میں فاعل کے مرفوع اور منصوب کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ لگانا جائز ہے۔ وَيَمْتَنِعُ فِيهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لیکن صفت مشبہ میں یہ کام جائز نہیں ہے علماء کے نزدیک کہ اس کے معمول مرفوع یا منصوب کے درمیان فاصلہ لگایا جائے۔ جیسے زید حسن فی الحرب واجہو کہنا جائز نہیں ہے، یعنی حسن اور واجہو کے درمیان فی الحرب کا فاصلہ جائز نہیں ہے، بلکہ یوں کہیں گے زید حسن واجہو فی الحرب۔ دسواں فرق انہ یجوز اتباع مجرورہ علی المحل عند من لا یشترط المحرز، کہتے ہیں محرز، کہتے ہیں کہ جائز ہے اس میں فاعل کے مجرور کے محل کے تابع لگانا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر اس میں فاعل اپنے معمول کی طرف مضاف ہے تو اس کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس میں فاعل کا، کسی اور اس اسم کو اس کے تابع لگا سکتے ہیں، یعنی اس پر عطف کر سکتے ہیں، اس کا بیان عطف بیان لگا سکتے ہیں وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ عند من، اس شخص اس ناوی کے نزدیک، لا یشترط المحرز، جو محرز کی شرط نہیں لگاتا۔ یہ انہوں نے نیچے جو حاشیہ لکھا ہے والمحرز عند النحات ما یطالب اعراب الکلمۃ المختص بها، نحویوں کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو یطلب اعراب الکلمہ، جو کلمہ کے اعراب کا تقاضا کرتا ہے، طلب کرتا ہے، جو مختص ہے اس کے ساتھ۔ ہاں اند جر علی خلاف، جب اس کے خلاف کل فاعلیت، ہاں فی نحو ما جاءنی من احد فإنها تطلب رفع الفاعل المجرور بمن، یہاں پر کیا کیا انہوں نے، ما جاءنی من احد میں احد جو ہے اس کی جر کو جو ہے رفع طلب کیا گیا ہے، لیکن جر کے ذریعے، من کے ذریعے مجرور کر کے رفع کو طلب کیے گئے۔ در واقع ما جاءنی من احد سے کیا مراد ہے، یعنی میرے پاس کوئی نہیں آیا۔ من احد در واقع فاعل ہے جاء کا، لیکن من کے ذریعے مجرور ہے، ظاہراً مجرور ہے لیکن محلاً یہ کیا ہے، مرفوع ہے۔ ٹھیک ہے، وَهُوَ قَدْ جَرَى عَلَى خلاف، کبھی کبھی خلاف مطلوب بھی یہ جاری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہ جیسے جاعل اللیل سکنن و شمس، جاعل اللیل سکنن و شمس سے، یہاں پر جاعل اس میں فاعل مضاف ہو رہا ہے لیل کی طرف، الشمس کا عطف ہے لیل کے اوپر تو تابع اس کے لگ سکتے ہیں، جس طرح جاعل اللیل، لیل مجرور ہے اس کے مضاف ہونے کی وجہ سے، شمس بھی چونکہ اس کا عطف اس کے اوپر مجرور ہے۔ نہیں کہہ سکتے ہوا حسن الواجہ والبدن، یعنی حسن کو مضاف کر کے
اپنے معمول کی طرف، بدن کو اس کے اوپر عطف کریں، اس کے تابع لگائیں، یہ نہیں لگا سکتے. اس میں فعل میں جائز ہے، صفت مشبہ میں جائز نہیں ہے. بجر الوجہ و نصب البدن، وجہ کے جر پڑھیں اور بدن پر نصب پڑھیں، ایسا بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. جبکہ اس میں فعل میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ والشمسا بھی پڑھ سکتے ہیں. کیوں الشمسا پڑھ سکتے ہیں؟ اس مثال کو تھوڑا سا ہم یہاں بیان کرتے ہیں. مثلا کیا لکھا ہے نا، جاعل اللیل، جاعل اللیل سکنن والشمس، والشمس والشمسا دونوں پڑھ سکتے ہیں. کیا مطلب؟ جاعل مضاف ہے لیل کی طرف، لیل در واقع مفعول ہے جاعل کا، یعنی اس میں فاعل اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے. اب الشمس کا عطف کر رہے ہیں آپ لیل کے اوپر، لفظوں پر عطف کرتے ہوئے اس پر جر پڑیں گے، لیکن محل کے اوپر اگر اس کا عطف ہوگا کیونکہ یہ محلاً منصوب ہے، مفعول ہے، شمس کو بھی منصوب پڑھیں گے. آئی سمجھ بات کی؟ جبکہ صفت مشبہ میں ایسا نہیں کر سکتے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.